أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے اس کے قبل جو قسط لے کر میں آیا تھا تو بات اپنی نامکمل تھی۔ اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ جنگ خیبر، غزوہ خیبر کی بات ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا، وہی علم جس کے لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا، جو غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، اور خدا اور رسول جسے دوست رکھتے ہوں گے اور جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور اس کے لیے تمام حضرات کو یہ خواہش تھی کہ وہ علم ہمیں ملے، لیکن وہ علم مولا علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ اور جیسے ہی ابھی تو بات علم کی صرف ہو رہی تھی اور لشکر تو ابھی تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ سب کا دھیان تو اب یہ تھا کہ علم کسے مل رہا ہے، علم مل جائے تب اس کے بعد جو ہے وہ لشکر کی تیاری ہو، تب لشکر جو ہے وہ قلعہ خیبر کے اوپر اس علمدار کے ساتھ جا کر اس علمدار کے پیچھے لشکر روانہ ہو، اور پھر جو ہے وہ جنگ خیبر رونما ہو اور خیبر کا قلعہ جو ہے فتح کیا جائے۔ لیکن ابھی ادھر علم حضرت علی علیہ السلام کو ملتا ہے، اور اتنی زیادہ آپ کو جو یہ چاہ رہے تھے، اتنا حوصلہ آپ کے اندر تھا کہ کیسے فوراً میں جا کر قلعہ خیبر کو فتح کر لوں۔ علم لیتے ہی اور جیسے ہی رسول خدا نے آپ کو سمارا، خود پہنایا اور اپنی زرہ پہنائی، امامہ باندھا، اور اس کے بعد جیسے ہی علم ملتا ہے آپ لے کر فوراً قلعے کی طرف چلتے ہیں تیزی کے ساتھ، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ابھی تیار بھی نہیں ہو پائے، ہم لوگوں نے کہا علی ابھی رکیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن سعد بن وقاص نے تو یہاں تک کہا کہ اتنی عجلت کس بات کی، ہم لوگ بھی چل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن جو ہے مولا علی آگے جاتے ہیں، کیونکہ آج لشکر کی ضرورت علی کو نہیں ہے، علی کے اندر وہ جذبہ ہے کہ انہیں لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جنگ خیبر کے فاتح ہیں، اور اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے، خدا سے اتنی نزدیکی ہے، رسول کے بات پر، رسول کے کلام پر اتنا اعتبار ہے، اور رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ علی تب تک نہیں آنا جب تک کہ فتح نہ مل جائے، تمہارے ہاتھوں پر فتح نہ ملے، اور اس بات کا یقین تھا، فوراً علم لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد علم وہاں پر قلعہ خیبر کے سامنے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے 2 دن 3 دن اس سے قبل جو وہ حارث نکلتا ہے وہاں سے، حارث کون ہے؟ یہ مرحب، جس وہاں کا سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ مرحب کا بھائی ہے حارث، اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا پہلوان نہیں ہے بلکہ بڑا پہلوان ہے۔ اور اس کے علاوہ مرحب کے ساتھ ساتھ حارث کے ساتھ ساتھ تاریخ بتاتی ہے انتر، اور اس کے علاوہ اور متعدد پہلوان تھے جو نامی پہلوان تھے، اور سب یکے بعد دیگرے مولا علی کے سامنے آتے ہیں، اور سب تہہ تیغ کیے جاتے ہیں، سب واصل جہنم ہوتے ہیں۔ جب یہ سب بڑے بڑے پہلوان حارث، کیونکہ حارث کو خود یہ یقین تھا کہ ہم صرف باہر نکلتے ہیں اور اسلام کا جو ہے فوج جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور لشکر اسلام کا بھاگ جاتا ہے، اور جو سپہ سالار ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو آج بھی وہ نکلا کہ بھائی ہم جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کے سامنے آ جائیں گے اور بتائیں گے کہ میں وہ پہلوان ہوں، اور دہشت میں یہ جو علم بردار بن کے آئے ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے، اسے نہیں یقین تھا۔ لیکن جب یہاں پر یہ اس نے دیکھا تو اس سے خلاف توقع سے بات ہوئی کہ مولا علی نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اسے بتایا، کہا کہ بھائی تم راہ راست پہ آ جاؤ، یہ جو تم لوگ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو۔ لیکن کسی بات پر جب وہ راضی نہیں ہوا، کیونکہ اسے تو واصل جہنم ہونا تھا، اور وہ حملہ کرتا ہے، اور ایک ہی حملے میں
مولا علی کے ایک ہی حملے میں تہتے ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جبکہ یہ بڑے بڑے پہلوان تھے، لیکن چونکہ سب سے بڑا پہلوان جس کی حیثیت وہاں پر ایک سمجھیے اس قلعے کے اندر ایک شاہ کی جیسی حیثیت تھی، سب سے بڑا پہلوان وہ تھا مرحب۔ مرحب کا نام سن کر لیکن مرحب ابھی نکل ہی نہیں رہا تھا، وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حارث جائے گا، میرا بھائی جائے گا، اسی سے ہی اسلام کی فوج جو ہے وہ بھاگ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے انتر ہے تو یہ نہیں نکلا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا بھائی تہتے ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، انتر جیسا جو ہے وہ پہلوان وہ مارا جا چکا ہے، تب یہ نکلتا ہے، یہ شاہ کی حیثیت رکھتا تھا وہاں سے، اور شاہ کی حیثیت نہیں، اس کے بعد یہ مقابل میں آتا ہے مولا علی کے، اور اس کے پیچھے پیچھے یہودیوں کی بڑی فوج ساتھ آتی ہے، قلعے کے باہر آتی ہے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آگے آگے مرحب آتا ہے، مرحب نے کہا کہ میں ہی اکیلا کافی ہوں، اور آنے کے بعد وہ رجز پڑھتا ہے۔ رجز جو ہے وہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ملتا تو ہے، لیکن کچھ معتبر اس میں رجز کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ تو عقل کہتی ہے کہ جب وہ آیا ہوگا تو رجز ضرور پڑھا ہوگا، اور اس نے آ کے رجز اس طریقے سے پڑھا کہ میں وہ ہوں جو آج خیبر کی زمین پر نکلا ہوں، میں وہ پہلوان ہوں جس سے بڑے بڑے جو ہیں کانپتے ہیں، اور میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ اور اس کے جواب میں جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ اس کے جواب میں مولا علی نے جو ہر جنگ میں اپنا تعارف کرواتے تھے تو اپنے باپ کے ذریعے کرواتے تھے، لیکن آج خیبر میں اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ علی یہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا نام سنتے ہی اس کے پاؤں میں لرزش آنے لگتی ہے، اور اسے اپنی ماں کا تصور یاد آتا ہے، یا تصور میں اس کی ماں گھوم جاتی ہیں، اپنی ماں یاد آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی روایت ایسی ملتی ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرحب کی ماں جو تھی وہ ایک بہت بڑی جو ہے نجومی تھی، اور اس کے بعد وہ علم نجوم کی جاننے والی عالمہ تھی، علم نجوم کی جاننے والی، اور اس نے اپنے بیٹے مرحب سے یہ کہا تھا بیٹا سب سے تو تم جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے کسی شخص سے جنگ مت کرنا۔ مولا علی نے اپنا تعارف بھی جب ماں کے ذریعے کروایا تو اسے فوراً اپنی ماں یاد آ گئی، کہ مولا علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب ماں کا ذکر آیا تو اسے اپنی ماں یاد آئی، اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ لیکن اسے یہ اس بات تو سامنے اسے آئی، اس کے ذہن میں یہ بات تو گھوم گئی کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حیدر نام کے شخص سے جنگ مت کرنا۔ تو اس نے ایک بار وہ جھجکتا ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اسے واصل جہنم ہونا ہی تھا تو شیطان اس پر غالب آتا ہے، اور شیطان نے اس کو سہارا دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ کیا وہی حیدر کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہی حیدر ہو، حیدر نام کے بہت سارے وہ اور دوسرے شخص بھی ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے ہوں، یہ وہ حیدر نہ ہو جس کے لیے میری ماں نے منع کیا۔ یہ شیطان نے اسے سہارا دیا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس کے بعد سامنے آ جاتا ہے، مقابل میں آ جاتا ہے، کس کے؟ مولا علی کے۔ مولا علی کے مقابل میں آتا ہے، اور اس کے بعد مولا علی نے جس طریقے سے ان کا ایک مزاج تھا کہ پہلے اسے تنبیہ دیتے تھے، اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسے بھی تنبیہ دی کہ بھائی تم لوگ یہ جو خلفشار مچا رہے ہو، جو اسلام کے خلاف یہ جو مہم چلائے ہوئے ہو، جو تم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو، یہ سب سے باز آ جاؤ، تم بھی آرام سے چین سے جیو اور مسلمانوں کو بھی چین سے جینے دو۔ لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوا۔ اس کے بعد اسے دعوت اسلام دی گئی کہ تم اسلام قبول کر لو، اور وہ کہتا ہے کہ میں مرحب ہو کر میں اسلام قبول کروں، میں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوں، میں یہودی ہوں، اور میں اسلام قبول ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد وہ مولا علی پر وار کرنا چاہتا ہے، اور جب اس نے وار کیا تو مولا علی نے اسے ناکام بنا دیا۔ ناکام بنانے کے بعد جب مولا علی نے اس کے بعد اس کا جواب دیا، اس وار کا جب جواب دیا، تو تمام تاریخ دان نے لکھا ہے کہ وہ وار ایک ضرب صرف لگائی آپ نے،
ایک ضرب لگائی، اور کئی تاریخ داں یہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی نے یہ ضرب اس کے سر پر لگائی تو اس نے اپنے سپر سے، اپنی شیلڈ سے اسے روکنا چاہا، اور وہ ضرب جا کر اس کی سپر پر پڑی، اس کی شیلڈ پر پڑی، اور اس کی شیلڈ کو کاٹا، اس کے سپر کو کاٹا، اور اس کے بعد وہ جو لوہے کے خود پہنے ہوئے تھا، لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، اس لوہے کی ٹوپی کو کاٹا۔ اس کے بعد اس نے 2 امامے پہنے ہوئے تھے، 2 پگڑی باندھے ہوئے تھا، دونوں اماموں کو کاٹتے ہوئے اس کے دانت تک پہنچی، اور دانت کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ضرب یہاں تک کہ گھوڑے کے زین کو بھی کاٹتی ہوئی پہنچ گئی، گھوڑے کے زین تک پہنچ گئی، اور مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ وہ جب حصہ، وہ جو 2 حصے میں تقسیم کیا تھا، وہ دونوں برابر کے حصے مرحب کے ہوئے، اور جیسے ہی مرحب واصل جہنم ہوا، یہ علی کی وہ تلوار تھی، اتنا زبردست وار تھا کہ جس نے مرحب جیسے پہلوان کو اس طریقے سے قتل کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لوہے کی خود کٹتی ہے، سپر کٹتی ہے، سر کٹتا ہے، امامے کٹتے ہیں، دانت تک پہنچتے ہوئے اس کے جسم کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا زبردست وار کیا، اور ادھر مرحب کا مرنا تھا، اس کا قتل ہونا تھا کہ اب یہودیوں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اب یہ ٹوٹلی ایک دم نروس ہو جاتے ہیں، اور اب بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ اب اندازہ یہ لگائیے کہ بھاگنے کی تو سوچ رہے ہیں، لیکن وہ جو قلعہ ہے، جو قلعہ خیبر اتنا بڑا قلعہ تھا، اس کے اور اس میدان کے درمیان ایک خندق سی کھدی ہوئی ہے، اور اس خندق پر وہ قلعے کا جو دروازہ ہے وہ رکھا جاتا ہے، جو پل کی جگہ کام کرتا تھا، اور اس کے اوپر سے فوجیں آتی جاتی تھی، اور اس کے بعد جب یہ فوجیں بھاگتی ہیں قلعے کے اندر، اور اس قلعے کے دروازے کو بند کیا جاتا ہے، جو بند کرنے کے لیے بھی اس میں 70 آدمی لگتے تھے، تب وہ دروازہ جنبش کرتا تھا اور وہ بند کیا جاتا تھا۔ وہ لوہے کا اتنا بڑا دروازہ تھا، جسے تاریخ داں نے کسی نے کہا کہ وہ 800 من کا دروازہ تھا، اور کچھ تاریخ داں نے اسے لکھا ہے کہ 1000 من اس کا وزن تھا، لوہے کا بنا ہوا 1000 من کا وہ دروازہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ایک روایت ہے جو بہت زیادہ ہر تاریخ میں ملتی ہے اور کثرت سے مل رہی ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے مرحب کا قتل کر دیا اور اس کے بعد یہودی بھاگنے لگے، تو کسی یہودی نے ایک ایسی ضرب لگائی مولا علی کے ہاتھ پر کہ آپ کی سپر آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، اور جیسے ہی آپ کی سپر چھوٹے تو دوسرا یہودی اس سپر کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ سپر کو لے کے جیسے ہی وہ بھاگتا ہے تو آپ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور غضبناک ہو کر ایک ایسا جست لگاتے ہیں، ایک چھلانگ لگاتے ہیں کہ وہ جو بیچ میں پتلی سے خندق کھدی ہوئی تھی اس کے اس پار پہنچ جاتے ہیں، اور جس دروازے کو انہوں نے بند کیا اس دروازے میں اپنی انگلیوں کو انگلیاں اس میں دھسا دیتے ہیں، گھسا دیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے دھستی ہے انگلی کہ وہ مانو کہ وہ لوہے کا دروازہ نہیں بنا ہوا ہے بلکہ وہ موم کا دروازہ بنا ہوا ہے۔ اس میں مولا علی کی انگلیاں اس طریقے سے دھستی ہیں، اور آپ نے اس لوہے کے دروازے کو جو کہ 1000 من کا تھا جنبش دیتے ہیں۔ جب جنبش دیتے ہیں، ایک ہی جنبش میں وہ دروازہ اکھڑ آتا ہے، اور آپ نے دو انگلیاں اپنی لگائیں اور اس 2 انگلیوں سے اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اسے اپنی سپر بنا دیا۔ اسے اپنی سپر بنا کے اب جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ سپر لے کر جو ہے یہودی بھاگا تھا نا، تو آپ کو غضبناک ہوئے، اسے سپر بنا دیا، اور سپر بنانے کے بعد اسے سپر کی طرح لے کر آپ بڑھتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جب یہ دروازہ اپنے جنبش دی، اسے ہلا کر نکالا ہے اس میں سے، تو ایک زلزلہ سا آ گیا، اور حی بن اخطب کی جو بیٹی تھی صفیہ، وہ اپنے جس پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ گر جاتی ہے پلنگ سے، کیونکہ زلزلہ سا اس کے اندر آ جاتا ہے پورے قلعے کے اندر۔ اور اس کو لینے کے بعد اب آپ نے اسے جو ہے پل کی طرح اس خندق کے پاس رکھ دیا جس پر سے اسلام کی فوج پوری پار ہوتی ہے۔
لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے یہ جذبہ کہاں سے مولا علی میں، یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ طاقت ایمانی تھی کہ اس دروازے، اتنا بھاری دروازہ اپنے 2 انگلیوں پر اٹھا رکھا ہے اور اس پر سے پوری فوج چل کر کے قلعے کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد قلعے کے اندر جب اسلامی فوج داخل ہو جاتی ہے تو فتح اسلام سامنے نظر آتی ہے اور علی کے ہاتھوں پر یہ قلعہ فتح ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات کسی نے جا کر پیغمبر کے پاس پہنچے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ وہ آتے ہیں علی کے سامنے استقبال کرنے کے لیے، فوراً علی آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار رسول خدا نے کہا، علی تمہیں مبارک ہو جو تم نے فتح خیبر تم نے حاصل کی ہے۔ علی رونے لگتے ہیں۔ رسول نے کہا، یہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ یہ رونے کا مقام نہیں، میں رو نہیں رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ آج اس فتح سے آپ بھی مجھ سے راضی ہیں اور خدا بھی مجھ سے راضی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے یہ سند دے دی تھی کہ جب یہ فتح وہی حاصل کرے گا جس سے خدا اور رسول راضی ہوں، جو رسول خدا اور رسول سے راضی ہوں۔ اور اس طریقے سے فتح خیبر ہوتی ہے۔ اسلام کے وہ جو بار بار شکست ہو رہی تھی، وہ شکست کا کلنک مٹتا ہے، اور اس کے بعد اچھا خاصا یہاں پر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، تاکہ وہ مال غنیمت لے کر جب مسلمان آتے ہیں تو وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کے وہ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے جن کو وہ سیری حاصل نہیں ہوئی تھی، خندق سیری نہیں حاصل ہوئی تھی، خیبر فتح ہونے کے بعد ان کو وہ سیری حاصل ہوئی، اتنا ان کو مال غنیمت ملا کہ ہر مسلمان خوش و خرم تھا۔ یہ فتح خیبر کا یہ مسئلہ رہا۔ اور اس کے بعد جب یہ فتح ہو گئی تو اس کے جو قیدی وہاں پر قید ہوئے تو اس میں جناب صفیہ، جو کہ بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین بنتی ہیں، وہ قیدی بنا کر لائی گئیں۔ جب تمام قیدی بنائے گئے، عورتیں قید ہوئیں، مرد جو ہیں وہ قید کیے گئے، یہ قیدی بنا کر لائے جا رہے تھے، مولا علی نے جناب صفیہ کو جناب بلال کے حوالے کیا، اور یہ اس بات کی تاکید کی کہ صفیہ کو تم رسول حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پہنچاؤ گے، اور یہ تمام قیدیوں کی طرح نہیں جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ علی بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو رئیس ہوتے ہیں، جو رئیس القوم ہوتے ہیں، یعنی حی بن اخطب ان کی بیٹی ہے، تو اس کو اسی عزت کے ساتھ روانہ کیا گیا، حضرت بلال کے حوالے روانہ کیا گیا۔ حضرت بلال جو ہیں ان کو لے کر چلے ہیں، لیکن ایک غلطی وہ یہ کر دیتے ہیں، ان کو اس طرف سے لے کر جاتے ہیں جہاں پر ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر جناب صفیہ کو بہت رنج ہوا۔ رسول خدا کے پاس جب وہ لے کر پہنچے ہیں جناب صفیہ کو، تو آپ نے کہا، اے بلال، کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے کہ تم اس راستے سے اسے لے کر آئے ہو جس راستے سے اس کے اعضاء جو ہیں خون میں غلطاں پڑے ہوئے تھے؟ تمہیں ادھر سے لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ رسول خدا ناراض ہوتے ہیں جناب بلال پر، لیکن اب تو لے کر آ چکے تھے، لیکن اس کے عوض میں رسول خدا نے فوراً جو ہے اس بات کا کہا کہ اقرار کر لیا کہ صفیہ کو ہم اپنے عقد میں لیں گے۔ جناب صفیہ کو پہلے جو ہے آزاد کیا جاتا ہے، اور پھر آزاد شدہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ جب دونوں طرفین راضی ہو گئے تو باقاعدہ عقد ہوا، اور جناب صفیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جاتی ہیں۔ یہ ان کو اس کی جزا دی جاتی ہے جو جناب بلال نے ان کے ساتھ جو ان کو رنج پہنچا تھا، اس رنج کو دور کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے یہ جنگ خیبر کا معرکہ سر ہوتا ہے، اور مسلمان خوش و خرم مدینے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔